الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام بسط تعظیم و تکریم میرے محترم دوستوں بزرگ اور بھائیوں، اس صورت کے اندر اس صورت کو سورۃ الزلزال کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین علامات قیامت میں سے اور قیامت کے ہولناک اور دہشتناک حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن زمین ایسے تھر تھر کانپ جائے گی اور زمین کے اندر جو خزانے ہیں اور جو معدنیات ہیں وہ سب زمین اگلے گی، ان کو باہر کر دے گی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جب تک دنیا کے اندر اس طرح یہ جمعے کی نماز میں آنے والے اور جمعہ پڑھنے والے اور تسبیحات کے ذریعے سے ذکر و اذکار کرنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ اللہ کہنے والے مسلمان جب موجود ہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ مسلمان جب یکے بعد دیگرے ختم ہوتے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو قیامت کافروں کی وجہ سے، نافرمانوں کی وجہ سے اور باطل کی وجہ سے ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. قیامت اسی وقت برپا ہوگی اور قیامت قائم ہو جائے گی. اگر اس وقت یہ دنیا اور دنیا کا جو نظام یہ چل رہا ہے، یہ آپ کو پتا ہے، آپ جمعہ پڑھنے والے اور اللہ اللہ کرنے والے حضرات کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. قیامت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں یوں یکے بعد دیگرے آ گئے. یعنی جب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آنا یہ قیامت کی علامات میں سے، میں اور قیامت ایسے یکے بعد دیگرے بھیج دیے گئے اور آ گئے. جب میں آیا ہوں تو قیامت بھی آنے والی ہے، قیامت آ جائے گی. اور قیامت ایک مسلم حقیقت ہے اور یہ اس کا انکار کفر ہے. لیکن ابھی تک چونکہ مسلمان الحمدللہ موجود ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، نمازی حضرات موجود ہیں، تسبیح پڑھنے والے موجود ہیں، تلاوت کرنے والے موجود ہیں اور علماء کرام موجود ہیں. درس تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بھی تک قیامت دور ہے، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بتلائے. وہ علامتیں، ان میں سے جو کئی علامتیں ایسے ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر فرمایا تھا کہ میرے آنے کے بعد میری موجودگی میں بہت ساری علامتیں ایسے ہیں کہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو قیامت کی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں. پھر علامات کی دو قسمیں، ایک کو علماء نے علامت کبریٰ کے نام سے جن کا تذکرہ فرمایا ہے اور دوسری قسم کو علامت کبریٰ کہتے ہیں. علامت صغریٰ اور علامات کبریٰ جن کو کہتے ہیں. جو علامت کبریٰ ہے، علامات کبریٰ جو ہے وہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی اور ان کا وقت آنے والا ہے. یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علامات قیامت میں سے چند علامات گن کر بتلا دی. ان میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوتی جب تک یہ علامات ظاہر نہ ہو جائے. ان میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ خروج دجال ہے. جب تک دجال نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی. دوسری چیز نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے آنا، اتر جانا. مشرق کے کسی مینار پر اتریں گے اور تشریف لائیں گے. اور دابۃ الارض، کوئی صفا سے ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ بھی ہوں گے اور پاؤں بھی ہوں گے اور
اور نکلتے ہی آ کر مسلمانوں کے ماتھے پر مومن لکھ دے گا اور کافروں کے ماتھے پر کافر لکھ دے گا۔ تو جب مومن لکھ دیں گے تو مومن حضرات قیامت کے آنے سے پہلے آہستہ آہستہ جلدی مرنا شروع کر دیں گے اور مر جائیں گے لوگ سب، اور پھر کافر ہی دنیا میں، صرف کافر رہیں گے دنیا میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت جب برپا ہوگی تو ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا، کافروں کی قیامت قائم ہوگی۔ مسلمان اپنی طبی موت اپنی آپ ہی مر جائیں گے مسلمان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یاجوج ماجوج، جیسے ذوالقرنین نے ان کے سامنے جو ایک بہت بڑا بند باندھا تھا اور سد اسکندری جسے کہتے ہیں، ان کو وہاں پر بند کر دیا تھا، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج بھی اس بند کو توڑ دیں گے اور سوراخ کر دیں گے، ان کے اندر نقب لگائیں گے اور پھر آئیں گے، ایسے آ جائیں گے کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے سب سارا کچھ آ جائے گا۔ سمندروں کے پاس سے گزریں گے نا، اور سمندر کے اندر جب منہ ڈالیں گے وہ سمندر کا سارا پانی پی جائے گا۔ لوگ پھر بعد میں وہاں سے جب گزریں گے تو آپس میں کہیں گے کہ بھائی لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی کوئی پانی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب یہ چھوٹی، ان کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، ان علامتوں کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ابھی میں جب گنتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا تو آپ اپنے آس پاس کا جائزہ لیتے رہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حق اور سچ ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نماز چھوڑی جائے گی، لوگ بغیر کسی عذر کے نماز کو ترک کر دیں گے، نماز کو جب چھوڑ دیں گے تو سمجھ لو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور اس کے پاداش میں جب اکثریت 99% لوگ جو نماز چھوڑ دیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کے پاداش میں اللہ زمین کو ہلا دے گا اور زلزلہ ہو جائے گا، زلزلے آئیں گے۔ ابھی ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، ابھی ایک گھر کے اندر 12 اور ایک گھر کے 21 افراد ایک ساتھ زمین کے نیچے دب گئے، ملبوں کے نیچے دب گئے اور وہ سارا خاندان ختم ہو گیا۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی تھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ سب کے سب گناہگار تھے، بلکہ ہمارے گناہوں کے پاداش کے اندر پورا معاشرہ، پوری دنیا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جہاں کئی زمین کو ہلا دے اس کی مرضی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علامات قیامت میں سے، علامات صغریٰ میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ 99% لوگ جب نماز چھوڑ دیں گے، بغیر کسی عذر کے نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے گا اور زلزلے آئیں گے۔ ایک علامت یہ ہے۔ دوسری علامت، قوم کے رؤساء اور قوم کے حکمران اور قوم کے بادشاہ جو ہے رذیل اور ذلیل قسم کے اور حقیر قسم کے، نکما اور نالائق اور کمینے قسم کے لوگ بادشاہ بن جائیں۔ کرسی پر اللہ ایسے لوگوں کو بٹھا دے جو غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کی غربت کا ان کو احساس تک نہیں، ملک کی معیشت ڈوب جائیں گے اور اس کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَرَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْسَلَهُمْ، ذلیل ہوں گے رئیس رؤساء قوم۔ اور تیسری علامت، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوموں کے سردار فاسق، فاجر، شرابی، زانی، گناہگار، حرام خور، سود خور، رشوت خور، اپنے ہی قوم اور قبیلے کے لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنے لگ جائیں گے نا، تو ظالم سے بھی پیسے بٹوریں گے اور جمع کریں گے اور مظلوم سے بھی پیسے لیں گے۔ ایسے لوگ قوم کے سردار ہوں۔ یہ علامات قیامت میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اب تیاری کر لو قیامت۔ اور تیسری بات، بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، عورتیں اپنے بالوں کو چھوٹے کرائیں گے، چھوٹے چھوٹے بالوں کے ساتھ مختصر لباس، اور یہاں تک ان کے ہاتھ بھی نظر آئیں گے، مختصر لباس پہنیں گے، یہاں تک ان کے پاؤں نظر آئیں گے، اور بال ان کے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور مردوں جیسے گھڑی پہنیں گے اور مردوں جیسے لباس پہنیں گے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانی سے، قیامت کا انتظار کرو پھر۔ اور مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، مرد اتنے بڑے بڑے بال چھوڑ دیں گے، اور مرد ایسے تنگ کپڑے پہنیں گے، اور مرد اپنے آپ کو مکمل طور پر عورتوں کی طرح بنائیں گے، عورتوں کی طرح کریم استعمال کریں گے، اور بال بھی عورتوں کی طرح، چہرے بھی عورتوں کی طرح، ان کا چھال چھلن اور ان کا انداز اور ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ سب عورتوں کی طرح کریں گے۔ جب یہ سب کچھ جب یہ سب کچھ تم دیکھو، سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے، اب قیامت کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان، نماز کا چھوڑ دینا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، بادشاہوں کا ذلیل ہونا، سرداروں کا ظالم ہونا، اور چوتھی سب سے بڑی بات فرماتے ہیں جب زنا عام ہو جائے، گلی کوچوں کے اندر لوگ زنا کرنے لگ جائے، گدھوں کی طرح، کتوں کی طرح۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جیسے گدھے اور گھوڑے، یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول فرمائے، گدھے اور گھوڑے جیسے آپس میں زنا کرتے ہیں، اسی طرح گلی کوچوں کے اندر مرد اور عورتیں اسی طرح سرعام زنا کرتے، سمجھ جاؤ قیامت کا نکھارا بجنے والا ہے۔ یہ سب کچھ جب ہوگا، جب زنا ہوگا تو زلزلہ ہوگا۔ عورتیں جب مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے زلزلہ آئے گا، مرد جب عورتوں کی طرح اپنے آپ کو بنائیں گے تو زلزلہ آئے گا، اور جب بادشاہ قوم، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ فاسق فاجر ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، اور عوام کے ان کے رعیت کے حوالے سے ان کو کوئی وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوں گے، عوام کے اور مظلوموں کی چیخ و پکار اور آو فغان کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کریں گے، التفات تک نہیں کریں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر زلزلے آئیں گے، اللہ اس زمین کو ایسے ہلا دے گا۔ اور پانچویں چھٹی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گلی کوچوں کے اندر سرعام سودی کاروبار ہو، جیسے پہلے میں بتا چکا کہ ہمارے مسلمان حضرات اور مسلمان بھائی ہندوؤں سے بھی سودی لین دین کرتے ہیں۔ پہلے ہندوؤں سے کیا کرتے تھے، آج ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان آپس میں بھی سودی لین دین اور سودی کاروبار کرتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ بات نوٹ کر لو میرے عزیز، کہ کروڑوں لاکھوں اربوں کربوں کے اندر 1 روپے اگر سود کا کوئی ملا ہوا ہو نا، ایک بندہ اگر 1 روپے کا سودی کاروبار کرے تو یہ یوں سمجھو کہ جیسے اس سودی کاروبار کرنے والے شخص نے 33 مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب سودی لین دین اور سودی کاروبار ہوگا تو زلزلہ آئے گا، زلزلے آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ عجیب بات، عدالتوں میں سے انصاف ناپید ہو جائے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، عدالت کا جج بے انصاف ہوگا، مظلوم کے بارے میں اسے کوئی پرواہ نہیں، ظالم اور چند ٹکوں اور چند روپے کے حوالے سے عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جج اور قاضی کی نظر بھی پیسوں کی طرف لگی ہوئی، مظلوم پستا ہے تو پسنے دو، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے۔ آپ مجھے بتاؤ میری عزیز، ہم پھر پوچھتے پھرتے بھائی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلوں کے اسباب 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے میرے آقا نے جب بیان فرمایا تھا نا، اب یہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں نہیں بتا رہا، اللہ کے رسول نے یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے بتلائی تھی۔ اچھا، میں نے کہا کہ جب نماز چھوڑی جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمان بھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ مسلمان بھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے زمانے کے اندر کوئی فاسق فاجر گناہگار شرابی بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، شرابی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ آج کل مولوی نماز چھوڑ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی دیندار آدمی، تبلیغی، مولوی، نمازی، حاجی، غازی، تہجد گزار بندہ جب سنتوں کو نوافل جب چھوڑ دیں گے تو عوام اور پبلک پھر سنتیں چھوڑ دیں گے۔ جب مولوی اور دیندار طبقہ سنتیں چھوڑ دیں گے تو پھر عوام اور عام لوگ پھر واجبات چھوڑ دیں گے۔ مولوی جب واجبات کو ترک کر دیں گے تو پھر عوام فرائض کو چھوڑ دیں گے۔ مولوی جب فرائض کو چھوڑ دیں گے تو سارا معاشرہ برباد ہو جائے گا، لوگ کفر کے اندر مرتد ہو جائیں گے، ارتداد کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ بات ہمارے لیے تو کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے، خدا کی قسم مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔
جب اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت جب لوگ نماز چھوڑ دیں گے تو قیامت آ جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسلمان من حیث المسلم بحیثیت مسلمان کی بھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، بغیر کسی عذر کے لوگ نماز کو چھوڑ دیں. عدالتوں سے انصاف ناپید ہو جائے گا تو پھر زلزلے آئیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، جب عدالت سے انصاف اٹھ جائے گا تو پھر گلی کوچوں کے اندر لڑائی جھگڑے خانہ جنگی قومی لڑائیاں یہ آپس میں خون ریزی قتل و غارت گری یہ عام ہو جائے گی. میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے کہا ہے اور آپ تصدیق اور تائید کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ لوگ کتنے پریشان ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، قوموں کے آپس میں لڑائیاں کہ نہیں، جھگڑے اور فسادات ہیں کہ نہیں ہیں. 1400 سال پہلے میری آقا نے فرمایا تھا جب یہ سب کچھ ہوں گے زلزلے آئیں گے، پھر زلزلے کے انتظار کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینے قسم کے لوگوں کے، کمینے قسم کے، حدیث کے اندر کمینے کے الفاظ، کمینے قسم کے لوگ، رذیل قسم کے لوگ اور نچلے قسم کے لوگ جن کا کوئی سلام کو علیک تک نہیں کرتا تھا پہلے زمانے کے اندر، جو لوگ ان کو حقیر سمجھتے تھے، اور کرسی پر وہی لوگ بیٹھے اور بادشاہی ان کی ہوگی اور ان کی ٹھاٹھ ہوگی، وہ ٹھاٹھ سے چھلیں گے. شریف لوگ ایسے ذلیل قسم کے لوگوں کی ضلالت کی وجہ سے ڈرتے پھریں گے اور شریف لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپ کر بیٹھ جائیں گے. ایسا کہ نہیں؟ پہلے زمانے کے اندر کیسی کیسی قومی تھی جن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا، لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے. آج وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ بلڈنگ ہماری، میری بلڈنگ اونچی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میری بلڈنگ اونچی ہے، اور وہ شریف لوگوں کے ساتھ لڑتے پھرتے ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا کرتے رہتے. اور چھٹی ساتویں بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کی عدالتوں میں جا کر ظالم کی طرف سے گواہی دیں گے، ظالم کی طرف سے گواہی دیں گے. میرے بھائی کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی عدالت میں حاجی صاحب، حاجی بخاری کا ہماری طرف سے آ کر گواہی دے دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. جب عدالت میں گئے تو انہوں نے کہا بھائی حاجی صاحب سے پوچھو کس حوالے سے گواہی دیں گے. پوچھا صاحب آپ کو جج صاحب جب پوچھیں گے تو آپ کیا گواہی دیں گے؟ میرے بھائی نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں گواہی دوں. کیا دیں گے؟ میں نے کہا بھائی فلانی یہاں سے فلانی کسی فلانی کی زمین فلانی کی زمین. اس نے کہا بھائی معذرت چاہتے ہیں آپ گواہی نہ دیں، آپ چلے جائیں، اس لیے مطلب ہے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی ہمارے خلاف جا رہی ہے. جب لوگوں کے پاس چند ٹکے اور چند پیسے ہوں گے نا تو مسلمان بحیثیت مسلمان کے مظلوم کا حق مار دے گا اور ظالم کے حق میں فیصلہ دے دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے ساتھ بھی بات یہ ہے طلاق عام ہو جائیں گے. معمولی باتوں پر لوگ اپنی بیوی سے کہیں گے تو آج کے بعد میری ماں اور میری بیٹی اور میری بہن کی طرح ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے. طلاق ہر گھر کے اندر طلاقوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، رشتہ داروں کے گھروں میں آنا جانا بالکل بوجھ سمجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور آخری بات اللہ کے رسول کا فرمانے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے کہ بھائی کماؤں میں، کاروبار میں کروں اور پریشانی اور دکھ میں جھیلوں، میں برداشت کر لوں اور پیسے کما کر میں مولویوں کو اور غریبوں کو دے دوں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر زکوٰۃ کا انکار کر کے کافر ہو جائے. میرے عزیزوں، یہ چند باتیں تھی جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں سے میں نے بتلا دی. اگرچہ زیادہ ہے لیکن چونکہ وقت کم ہے. اور ایک بات یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ جب غیر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لوگ جب اللہ کے سوا، قرآن کے سوا اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے. ایک شخص دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے یار خدا مجھے تیری آنکھوں کے تقدس کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، میرا لک قرآن بھی جنت، میرا لک مسیح بھی جنت. یہ قسمیں نہیں ہیں. جب اللہ کے ذات کے بغیر عام چیزوں کی قسمیں جب کھائی جائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی اور یہ زلزلے، اس کی وجہ سے زلزلے آئیں گے. اور عجیب بات اللہ کے رسول نے فرمائی، فرماتے گانا گانے والے مرد اور گانا گانے والی عورتیں یہ معزز ہو جائیں گے، محترم ہو جائیں گے. یہ لوگ جب آ جائیں گے تو ان کے سامنے لوگ آنکھیں نچھاور کر دیں گے. ان کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں قربان کر دیں گے، نیلام کر دیں گے. جب کوئی ولی، جب کوئی بزرگ، کوئی مولوی آ جائے گا تو اس کی طرف تھوکیں گے بھی نہیں، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. بعض علماء نے لکھا ہے، عجیب بات بتانے لگا، بعض علماء نے لکھا ہے
کہ یہی گانے والوں کی تنخواہیں اور ان کے پیسے، فٹ بال کے کوچنگ کرنے والے، کرکٹ سکھلانے والوں کی تنخواہیں 30-30 لاکھ، 40-40 لاکھ، 50-50 لاکھ ان کی تنخواہیں ہوں گی، اور امام مسجد کی تنخواہ 3,000-5,000 جب ہوگی تو زلزلے کا انتظار کرنا۔ یہ خیال کرنا میں نہیں بتا رہا ہوں اور اپنی وجہ سے نہیں بتلا رہا ہوں، سارے مساجد کے اندر یہی داستان چل رہا ہے اور یہی سلسلے اور یہی قصے چل رہا ہے۔ ترکی والوں کے لیے دعا کرو رب العالمین ان کی دستگیری اور ان کی مدد کی فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بس ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو پتھر سے زیادہ مضبوط کر دے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما دے، جو جانے والے تھے گناہگار تھے یا نیکوکار تھے، اس جھٹکے کی وجہ سے اور ملبوں کے تلے دبنے کی وجہ سے اللہ ان کے سارے کمیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر میں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس بات کو عام کر لو، لوگ پیشن گوئی، موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں، بارش کی، بادل، ہواؤں کی، سردی کی، گرمی کی، وہ حقیقت نہیں سمجھے۔ سائنس بھی اللہ تعالیٰ کی کائناتی علم کا ایک حصہ ہے۔ سائنس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، سائنس کی باتوں کے اوپر یقین کرنا، اعتماد کرنا یہ کفر ہے۔ سائنس جو کچھ کہتی ہے بسا اوقات سچ کہتی ہے، بسا اوقات ان کی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سائنس نے جب قیامت، موت کے بارے میں سائنس نے 200 جوابات دیے، 200 جوابات موت کے بارے میں سائنس کے اندر 200 جوابات ہیں، اور 200 کے 200 سب غلط ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک جواب ہے درست ہے۔ اور سائنس جب کہتی ہے کہ بھائی فلاں وقت زلزلے آ جائیں گے اور اس کا یہ ہے کہ زور اتنا ہوگا اور اس کی شدت اتنی ہوگی، یہ غلط ہے۔ آج تک زلزلے کے اوپر کسی نے ریسرچ نہ کر سکا، نہ کوئی ریسرچ کر سکتا ہے۔ زلزلے کے بارے میں نہ کسی نے پیشن گوئی کی ہے، نہ کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ زلزلے کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں جو پیشن گوئی کریں گے ان کو سمجھ لو یہ جھوٹ بولیں گے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ زلزلے کا وقت، زلزلے کا ٹائم اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سائنس کے علم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک اس سے قیامت کے بارے میں اور زلزلے کے بارے میں سائنس کی پیشن گوئی کو ہم کم سے کم قرآن و حدیث کے حوالے سے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔